ہاں جی تو دوستو کیسے ہیں آپ؟ دوستو آپ 90s کے پاکستان کی 4 قسطیں دیکھ چکے ہیں۔ آج ہم 5ویں قسط پیش کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ دوستو اکتوبر 1993 میں تازہ انتخابات منعقد کروائے گئے۔ تعداد میں مسلم لیگ سے کم ووٹ حاصل کرنے کے باوجود پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی میں 86 نشستوں پر کامیابی حاصل کی، جبکہ مسلم لیگ نے 72 نشستوں پر برتری حاصل کی۔ صوبائی انتخابات کے نتیجے میں پیپلز پارٹی اور جنیجو لیگ پر مشتمل اتحاد نے پنجاب میں حکومت قائم کی۔ صوبہ سرحد میں مسلم لیگ اور عوامی نیشنل پارٹی کے اتحاد نے حکومت قائم کی۔ سندھ میں پیپلز پارٹی نے واضح برتری حاصل کی اور بلوچستان میں مسلم لیگ نے عوامی نیشنل پارٹی کے تعاون سے حکومت تشکیل دی۔ پنجاب میں 240 میں سے صرف 16 نشستوں والی جماعت کے رہنما منظور وٹو نے پیپلز پارٹی کی بھرپور تعاون کے باعث وزارت اعلیٰ حاصل کی۔ صوبہ سرحد میں مسلم لیگ کے رکن پیر صابر شاہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ بلوچستان میں مسلم لیگ کے امیدوار نواب ذوالفقار مغزی اور سندھ میں پیپلز پارٹی کے امیدوار سید عبداللہ شاہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ نومبر 1993 میں صدارتی انتخابات منعقد ہوئے۔ اصل مقابلہ پیپلز پارٹی کے امیدوار فاروق لغاری اور مسلم لیگ کے امیدوار وسیم سجاد کے مابین تھا۔ فاروق لغاری نے 274 جبکہ وسیم سجاد نے 168 ووٹ حاصل کیے۔ انتخابات کے بعد مقننہ کے مشترکہ اجلاس میں اپنی پہلی تقریر میں صدر مملکت فاروق لغاری نے 8ویں آئینی ترمیم کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ بے نظیر صاحبہ نے ایوان سے خطاب کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ لغاری صاحب کے انتخاب کے باعث 8ویں ترمیم اگلے 5 سال کے لیے غیر مؤثر ہو جائے گی۔ تازہ انتخابات سے قبل مبینہ طور پر بے نظیر بھٹو کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا ایک اور منصوبہ تیار تھا، جس کی ذمہ داری رمزی یوسف نامی دہشت گرد پر ڈالی گئی تھی۔ شریف حکومت کے خاتمے کے ایک ہفتے بعد مبینہ طور پر رمزی یوسف نے 2 افراد عبدالحکیم مراد اور عبدالشکور کے ہمراہ بلاول ہاؤس کا رخ کیا۔ اس آپریشن کے لیے اسلحہ صوبہ سرحد میں پبی کے علاقے سے خریدا گیا تھا۔ آخری وقت پر رمزی اور اس کے ساتھیوں کو پولیس نے بلاول ہاؤس کے باہر بم رکھتے دیکھ لیا اور وہ لوگ جائے وقوع سے فرار ہو گئے۔ بم رمزی کے ہاتھ میں ہی پھٹ گیا تو اس کے ساتھیوں نے اسے زخمی حالت میں ٹیکسی میں ڈالا اور فرار ہو گئے۔ سن 1993 میں سیلاب کے باعث کپاس، چاول اور گنے کی فصلیں شدید متاثر ہوئیں اور معاشی لحاظ سے پاکستان کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ ان حالات میں نئی حکومت کی توجہ معیشت سے زیادہ سیاسی جوڑ توڑ پر مرکوز تھی۔ اس دور میں تو صدر بھی محترمہ کی اپنی جماعت کا تھا اور اس صورتحال کا بھرپور فائدہ مخالفین کو کچلنے میں لگایا گیا۔ صوبہ سرحد میں چھانگا مانگا کی یاد تازہ کی گئی اور آزاد امیدواروں کو مسلم لیگ نون اور عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت گرانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے کارندے پیسوں سے بھرے بریف کیس لیے آزاد ارکان اسمبلی کو ورغلاتے رہے۔ گورنر سندھ کی جانب سے وفاق کو رپورٹ بھیجی گئی کہ صوبائی حکومت اپنی خدمات ادا کرنے سے قاصر ہے اور صدر صاحب کے حکم پر صوبے میں گورنر راج نافذ کر دیا گیا۔ صدارتی حکم نامے کے مطابق وزیر اعلیٰ اور صوبائی کابینہ کو برخاست کر دیا گیا۔ اس دوران پیپلز پارٹی کو صوبے میں حکومت بنانے کا موقع فراہم کیا گیا۔ صابر شاہ نے وفاق کے اس اقدام کو عدالت عظمیٰ میں چیلنج کر دیا، البتہ عدالت نے وفاق کے حق میں فیصلہ سنایا۔ اس غیر جمہوری اقدام کی ملامت کرنے کے لیے اپوزیشن جماعتوں نے قومی اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا اور ملک گیر ہڑتالیں منعقد کی۔ نواز شریف محترمہ بے نظیر بھٹو کی معاشی بے ضابطگیوں کے متعلق فائلیں منظر عام پر لائے۔ انہی دنوں مہران بینک کے صدر یونس حبیب کی گرفتاری اور ان کے انکشافات نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔
یونس حبیب کے بیانات میں سے ایک بیان یہ بھی تھا کہ فاروق لغاری نے بنجر زمین مہنگے داموں بینک کو بیچی اور اس میں منافع کمایا۔ نواز شریف صحافیوں کی ایک ٹولی سمیت ڈیرہ غازی خان پہنچے اور اس بنجر زمین کا دورہ کیا۔ جواب میں وفاقی حکومت نے نواز دور میں انٹیلیجنس کے سربراہ بریگیڈیئر امتیاز کو پہلی بے نظیر حکومت کے خلاف سازش اختیار کرنے کے جرم میں گرفتار کرنے کا حکم جاری کیا۔ شریف خاندان کے خلاف کھاتے کھولے گئے اور میاں محمد شریف کو حوالات کی سیر کروائی گئی۔ نواز شریف نے بھٹو کی یاد تازہ کرتے ہوئے ٹرین پر پشاور سے کراچی کا دورہ کیا اور ہر بڑے شہر میں حکومت مخالف تقاریر کی۔ ان کی جماعت کی پکار پر اکتوبر 1994 میں ملک گیر ہڑتال کی گئی۔ سرحد کے بعد اقتدار پر قبضے کا کھیل پنجاب اسمبلی میں بھی کھیلا گیا۔ ستمبر 1995 میں وفاق کی جانب سے گورنر کو صوبائی حکومت کے اختیارات سنبھالنے کا حکم نامہ جاری کیا گیا۔ اس سے قبل وٹو کابینہ کے 15 ارکان نے وزیر اعلیٰ پر غیر قانونی اقدامات میں ملوث ہونے کا الزام لگایا اور اپنے استعفے پیش کر دیے۔ منظور وٹو کے قریبی ساتھیوں کو مستند الزامات کی عدم موجودگی میں گرفتار کیا گیا۔ گورنر نے وٹو صاحب کو صوبائی اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ لینے کا پیغام دیا، لیکن وٹو صاحب اس کوشش میں ناکام ٹھہرے، سو انہی کی جماعت کے عارف نقی کو وزیر اعلیٰ کے منصب پر فائز کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے ایک رکن اسمبلی کو سینئر وزیر کا عہدہ اور وزیر اعلیٰ جیسے اختیارات سونپ دیے گئے۔ منظور وٹو کو خصوصی فنڈ خرد برد کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ مرتضیٰ نے اپنے والد کی وفات کے بعد معمر قذافی اور یاسر عرفات کے تعاون سے الذوالافکار نامی ایک تنظیم قائم کی، جس کا مقصد ضیاء الحق کو قتل کرنا اور ان کی حکومت ختم کرنا تھا۔ اس تنظیم کا سب سے مشہور کارنامہ ایک پاکستانی جہاز اغوا کر کے اسے کابل لے جانا تھا۔ بعد میں اس تنظیم کو ہندوستانی حکومت سے بھی کچھ مدد ملی، لیکن راجہ انور کی یادداشتوں کے مطابق الذوالافکار بری طرح ناکام رہی۔ اس ناکامی کی ایک بڑی وجہ مرتضیٰ کی جذباتی سوچ اور لاپرواہی تھی۔ بے نظیر بھٹو نے مرتضیٰ کی کامیابی کے بعد اپنی والدہ نصرت بھٹو پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے ہی مرتضیٰ کو واپس پاکستان بلایا اور صوبائی نشست جیتنے میں اس کی مدد کی۔ مرتضیٰ نے ایک موقع پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ پیپلز پارٹی وہ جماعت نہیں جو غریبوں اور کسانوں کے نام پر بنائی گئی تھی۔ انہی دنوں بھٹو صاحب کی ایک برسی کے موقع پر نصرت بھٹو اور مرتضیٰ بھٹو نے پیپلز پارٹی کے کارکنان کو گڑی خدا بخش پہنچنے سے روکنے کے لیے علاقے کے گرد اپنے کارکنان پر مشتمل ایک حصار بنوا دیا۔ بے نظیر صاحبہ نے پولیس کو حکم دیا کہ حصار ختم کروایا جائے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی جھڑپ میں کچھ کارکنان بھی مارے گئے۔ دوستوں، 90s کے پاکستان کی کہانی ابھی جاری ہے۔ اگلی قسط دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔